السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ناظرین، رحیم ہیلتھ کیئر میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دوران حمل ادویات کا استعمال۔ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل رحیم ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حمل کے دوران میں بظاہر بے نظر آنے والی عام استعمال کی ادویات بھی بچے کی جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سی ادویات جو ہے وہ خون میں شامل ہوتی ہے، ماں کے خون کے ذریعے سے بچے تک منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر حمل کے دوران بہت کم ادویات کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں، خاص طور پر حمل کے ابتدائی 3 ماہ میں، چونکہ حمل گرنے کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نیز بچے کا دل، اعصابی نظام اور اعضائے محسوسہ بننے کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض ادویات کا استعمال بچوں میں پیدائشی نقص کا باعث بنتا ہے، مثلاً دل میں سوراخ ہونا، کٹے ہوئے خون، پیدائشی بہرہ یا اندھا پن اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کم یا زیادہ ہونا۔ یہ سب اسی ادویات کا استعمال کی وجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے عام بیماریوں میں مثلاً نزلہ، زکام اور بخار وغیرہ کے لیے بھی کسی قسم کی ادویات جو ہے وہ خود کھانے کے بجائے ڈاکٹر سے رابطہ کرے۔ کسی بھی ضرورت کے تحت اگر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو اسے ضرور بتائیے کہ آپ حاملہ ہیں، تاکہ وہ آپ کے لیے کوئی محفوظ دوا تجویز کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ حاملہ ہیں اور آپ نے ابھی تک حمل ٹیسٹ نہیں کیا تو بھی احتیاطاً اس وقت تک کسی قسم کی دوا کھانے سے پرہیز کریں جب تک آپ ٹیسٹ نہ کر لیں یا جب تک آپ کی ماہواری شروع نہ ہو جائے۔ آپ کو حمل کے ہر ماہ یا پھر پورے حمل کے دوران میں کم از کم 3 مرتبہ یعنی 24، 12 اور 36 ہفتوں کے بعد ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں تاکہ کسی بھی قسم کے مسئلے سے بر وقت علاج ہو سکے۔